بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ہوسٹ مریم خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ ہب ود مریم خالد۔ ناظرین، اپنے پروگرام کی شروعات میں ایک مصرعے سے کروں گی جو کہ علامہ اقبال کا مصرعہ ہے کہ ذرا نم تو ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر، بس کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیلنٹ اپنے ٹیلنٹ کو شوکیس کرنے کے لیے ان کے پاس پراپر فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں زیبسٹ اسلام آباد سے ایک اسٹوڈنٹ جو کہ میڈیا اسٹوڈنٹ ہیں، جناب ضیاء ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ میڈیا کا کیا سکوپ ہے اور تھوڑی سی کیریئر کاؤنسلنگ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گی۔ تو ضیاء صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں میڈیا کا کیا سکوپ ہے اور آپ اس لائن میں کس طرح سے آئے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور آپ کے سوالات کے دو حصے ہیں۔ اگر پہلے حصے کی طرف ہم چلتے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ پاکستان میں میڈیا کا کیا سکوپ ہے، اگر آج کل کی ہم دیکھیں، جو آج کل کا دور ہے، جو کرنٹ ایرا چل رہا ہے ہمارا، اس میں اگر ہم دیکھیں تو میڈیا از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فورتھ پلر آف دا سوسائٹی۔ اور کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے پاس جوڈیشری ہے، جس طرح ہمارے پاس باقی پلرز ہیں سوسائٹی کے، گورنمنٹ کے، تو میڈیا از نون ٹو بی دا فورتھ پلر۔ اور ان ریسنٹ ٹائمز میڈیا کا بہت ایک پرائم کردار ہے اور بہت امپورٹنٹ کردار ہے کسی بھی سوسائٹی کی کنسٹرکشن یا ڈسٹرکشن میں۔ وہ کس طرح سے؟ اب جس طرح آپ دیکھیں کہ آج کل کا جو 21ویں صدی ہے، کانٹینٹ کنزمپشن کا اتنا زیادہ دور ہے اور ہر کسی کے پاس سیل فونز ہیں، اتنا وائڈ میٹیریل کی طرف ہر کسی کو ایکسیس ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی نیریٹو بلڈ کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے نظریہ بلڈ کرنا ہے، چاہے وہ مثبت ہے یا منفی ہے، اچھا ہے برا ہے، کسی بارے میں، تو یو کین یوز دس ٹول۔ اور کسی چیز کو بھی آپ پورٹری کر سکتے ہیں، کسی چیز کو بھی آپ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اسکرین کے اوپر اس کو لے کے آ سکتے ہیں۔ اور اگر اس کی سکوپ کی بات کی جائے تو آئی ووڈ سے کہ فیلڈ کا سکوپ نہیں ہوتا، سکوپ ہمیشہ ٹیلنٹ کا ہوتا ہے۔ اب وہ کس طرح سے ٹیلنٹ کا سکوپ ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ کتنے جرنلسٹ ہیں پاکستان میں لیکن بہت کم نون ہیں، کتنے ٹیچرز ہیں لیکن بہت کم، ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی ہولڈرز ہوں، ریسرچرز ہوں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں بٹ فیور گولڈ میڈلسٹ۔ سو ہمیشہ سکوپ جو ہوتا ہے وہ فیلڈ کا نہیں ہوتا، وہ ٹیلنٹ کا ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جس نے اپنا لوہا منوانا ہو وہ ہمیشہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح اس فیلڈ میں ایکسل کرنا ہے، کس طرح ہم نے اس میں آگے جانا ہے، اور وہ پاتھ چوز کرتے ہیں۔ سو ریسنٹ ٹائمز کے اندر میڈیا کو بہت اٹس ان فیلڈ بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ اگر ہم اس کی روٹس میں جائیں، اگر اس کو ہم اور ایکسپلور کریں، اس میں میڈیا پروڈکشن ہے، ایڈورٹائزنگ ہے، جرنلزم ہے، اس کے بعد اس میں ڈیزائن کی فیلڈ ہے، مختلف فیلڈز ہیں۔ تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اٹس اے واسٹ فیلڈ، اٹس اے براڈ فیلڈ۔ سو ان شارٹ اٹس آل اباؤٹ دس۔ ابھی آپ نے بات کی ایڈورٹائزنگ کی، تو میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ کا جو میجر ہے وہ بھی ایڈورٹائزنگ ہے۔ تو ایڈورٹائزنگ کیا ہے اور آپ کے خیال میں کیا ایسے ڈوز اور ڈونٹس ہیں جس کی وجہ سے آج کل کی جو اسپیشلی یوتھ ہے ان کو ایڈورٹائزنگ میں جانا چاہیے اور وہ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں ایڈورٹائزنگ میں؟ دیکھیے، اگر ایڈورٹائزنگ ایک آپ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی چیز کو، آپ نے پروڈکٹ لانچ کیا ہے، کوئی بھی سروس لانچ کی ہے، آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، تو آپ ایڈورٹائزنگ کے مینز یوز کریں گے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے آپ کسی بھی اخبار میں ایڈ دیتے تھے، بل بورڈز ہوتے تھے۔ اب ریسنٹ ٹرمز میں آپ کے پاس سوشل میڈیا مارکیٹنگ آ چکی ہے۔ آپ کسٹمائزڈ، آپ ٹیلرڈ، بیسیکلی کسی کو بھی آپ انفارمیشن بھیجنی ہے، کسی کو بھی آپ نے کوئی بھی چیز ٹرانسفر کرنی ہے، آپ نے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ان کو انفارمیشن دینی ہے، تو بہت نئے میڈیمز آ گئے ہیں سوشل میڈیا کے بعد، جس میں آپ کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت براڈ فیلڈ ہے۔ اور کسی بھی اپنے سروس کو، ان شارٹ اگر ہم اپنی آڈینس کے لیے یا اسٹوڈنٹس کو اگر بتائیں کہ اگر انہوں نے کسی بھی فیلڈ کو، کسی بھی اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے، وائڈر آڈینس تک انہوں نے اس کو بھیجنا ہے، تو وہ ایڈورٹائزنگ کے مینز چوز کریں گے جس میں ڈیجیٹل بھی آ جاتے ہیں اور جس میں ٹریڈیشنل بھی آ جاتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اپنا ٹیلنٹ شو کیس کرنے کے لیے کیا فیسلٹیز اتنی موجود ہیں جتنی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر ممالک میں جتنی فیسلٹیز ہیں؟ اگر ٹیلنٹ کی بات کی جائے اس طرح سے تو انفارچونیٹلی آئی ووڈ سے کہ اس طرح فیسلٹیز نہیں ہیں، بیکاز اس کو ہم تھوڑا سا اگر ڈیموگرافکس پہ لے کے جائیں تو ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کے ساؤتھ میں چلتے جائیں،
جو لوور آپ کا پنجاب ہے, جو آپ کا بیسیکلی سندھ والی سائڈ ہے, وہاں پر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن وہاں فیسلٹیز نہیں ہیں. آپ جیسے نارتھ میں موو کرتے ہیں, آپ اسلام آباد کے ایریا میں ہیں, یہاں پر ہو سکتا ہے ٹیلنٹ اس طرح نہ ہو, بٹ دیر آر فیسلٹیز. دیٹس وائی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹس وہاں سے ادھر موو کرتے ہیں, بگ سٹیز کے اندر وہاں پر آتے ہیں, اور جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے, اپنے ڈریمز کو, اپنے گولز کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے وہ ادھر موو کرتے ہیں ٹو گیٹ اے بیٹر لائف, اور اپنے کیریئر کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے. اب یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ جن بچوں کے پاس وہ اپرچونٹیز ہیں, جو بیسیکلی جن کے پاس وہ وسائل ہیں, جو ان کو آپ دیکھیں, اب ایک بچہ ہے, ہی اور شی ہیز دا گریڈس, ٹھیک ہے, بٹ دے ڈونٹ ہیو دا فیسلٹیز. اگر اس کے پاس فیس نہیں ہے, اگر اس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی لاجسٹکس کا مسئلہ ہے, رہائش کا مسئلہ ہے, سو ہاؤ دے کین کوپ ود دیٹ. اگر وہ چیز دیکھی جائے تو انڈیڈ بچوں کو, کافی سارے بچے ہیں جو ایون آئی نو سم آف دا اسٹوڈنٹس, جن کو اگر ہم دیکھیں ان میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑ کے اور وہ فیلڈ کی طرف, وہ جاب کی طرف آ جاتے ہیں. اور اگر انفارچونیٹلی اگر کسی کی فیملی میں جو ہے کسی سربراہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ رسپانسبلٹی سنبھال لیتے ہیں. سو ٹیلنٹ بہت ہے, بٹ اس کو شو کیس کرنے کے لیے یا اس کو ابھارنے کے لیے یا مواقع ہے لیکن محدود ہیں, اور اگر ہے بھی صحیح تو یہ ہے کہ اس طرح سے ان کی ایکسپوجر نہیں ہے, وہ حقدار تک پہنچ نہیں سکتے. سو یہ چیز جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں, جو بیسیکلی جو فیوچر آف پاکستان ہے, جو ہمارے پاس کریم ہے, اور اسی وجہ سے تو ریسنٹ ٹائمز میں ہمارے جتنے بھی قابل اسٹوڈنٹس ہیں, قابل لوگ ہیں, دے آر موونگ ابراڈ. دس از ون آف دا ریزنس کہ پاکستان میں ان کو اگر سوشل سیکورٹی یا فیسلٹیز نہیں ملیں گی تو وہ بیسیکلی ان کو مسائل کا سامنا ہوگا. آپ کے خیال میں گورنمنٹ کا کیا اس میں رول ہے؟ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے نئی نسل اپنا ٹیلنٹ کے اوپر زیادہ کام کر سکے اور پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج باقی دنیا کو دکھا سکے؟ صحیح. اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے یہاں پر تو, اور پازیٹیو امیج بلڈنگ کی بات کی جائے تو اب دیکھیں کسی بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, جو بیسک فیسلٹیز ہیں, وہ اس کو اپنے جو اس کے پاس جو بھی اس کے لوگ ہیں ان کو وہ چیز پرووائڈ کرے. اس کا بیسک یہ جو ہے ان کی ڈیوٹی ہے گورنمنٹ کی, ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی, کہ وہ اپنے جو بھی ان کے پاس جو لوگ ہیں, جو عوام ہیں, ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں. اب دیکھیں, جب آپ کو ایک چیز کی ایکسیس ہے, آپ کی جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں, آپ کی جو ایجوکیشن ہے, آپ کی جو بیسک آپ کہہ لیں کہ جو بھی آپ کے رائٹس میں جو بھی آپ کی چیزیں آ جاتی ہیں, بنیادی جو آپ کے حقوق ہیں, وہ اگر آپ کو مل رہے ہوں گے تو انڈیڈ یہ ہے کہ آپ کی اچھی لائف ہوگی, پراسپرس لائف ہوگی. اور آپ کی اگر پراسپرس لائف ہوگی تو آپ یہ ہے کہ آپ ضرور کہیں گے کہ آپ کی کنٹری نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو آپ بھی اس کو کچھ ریوارڈ بیک کریں گے. انڈیڈ آپ کی بھی لائلٹی اپنے وطن کے ساتھ اتنی ہی ہوگی. تو اور جب آپ اپنی کنٹری کے ساتھ لائل ہوں گے تو آبویسلی یو وڈ ڈو ونڈرز, اور پھر اس طرح الٹیمیٹلی یہ ہے کہ آپ دنیا کے نقشے پہ چھا جائیں گے. یہ بالکل وہی بات ہوگی کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. ایگزیکٹلی, جس طرح بالکل جان ایف کینیڈی نے کہا تھا کہ ڈونٹ آسک دیٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو, آلویز ٹیل دیٹ واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. تو یہاں پر اپنی یوتھ کو یہ میں ویسے ضرور دوں گا کہ یہ ہے کہ اگر مواقع یا مسائل موجود نہیں ہیں پھر بھی وہ اپنی جو مٹی ہے اس سے اگر وفا کریں اور اس کے ساتھ جو ہے جو اس کا حق ہے وہ ضرور نبھائیں, تو انشاءاللہ ون ڈے اور کنٹری ول پراسپرس اینڈ دے ول آلسو پراسپرس. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ زیاد صاحب جو ہیں وہ شعر و شاعری کا بھی بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں, تو ایک دو اشعار اگر آپ ہماری آڈینس کے لیے پیش کرنا چاہیں. جی ضرور. میرے ماموں مرحوم محمد محمود احمد ہاشمی, ان کی وہ ماشاءاللہ ہمارے خاندان کے صاحب کتاب شاعر تھے. ان کی اپنی غزل ہے کہ یہ پھول یہ خوشبو یہ نگر ذہن میں رکھنا, گر ساتھ چلے ہو تو سفر ذہن میں رکھنا. یہ پھول یہ خوشبو یہ نگر ذہن میں رکھنا, گر ساتھ چلے ہو تو سفر ذہن میں رکھنا. کئی رنگ بدلتا ہے بھروسہ نہیں اس کا, کئی رنگ بدلتا ہے بھروسہ نہیں اس کا, فی الحال وہ مخلص ہے مگر ذہن میں رکھنا. اور اس لائف کے اوپر ایک زندگی کی بہت خوبصورتی سے عکاسی کرتا ہے کہ ہر رنگ بھری چیز کا انجام یہی ہے, ہر رنگ بھری چیز کا انجام یہی ہے,
تتلی کا یہ ٹوٹا ہوا پر ذہن میں رکھنا. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. تو کوئی لاسٹ میسج جو آپ ہماری آڈینس کو اور خاص طور پہ نئی نسل کو دینا چاہیں؟ ایک میسج جس طرح میں نے پہلے بھی ان کو جو ہے میسج ان کو میں نے دیا, دوبارہ میں ان کو یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی فیلڈ ہے, اس میں اگر دے آر ڈیڈیکیٹڈ. اور ایک ہمارے دوست تھے, وہ کہا کرتے تھے, انہوں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ وہ درزی بننا چاہتے ہیں, تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ درزی بن سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر شہر میں آپ سے بہتر درزی نہ ہو. سو واٹ یو ڈو یور بیسٹ. سو آئی وڈ ریکمینڈ دیٹ. بہت شکریہ ضیاء صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. ناظرین, جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اتنی زیادہ محنت کریں کہ پاکستان کا نام ہم لوگ روشن کر سکیں, اپنے پاکستان کو ہم لوگ نچلی دنیا سے, تیسری دنیا سے نکال کر پہلی دنیا کا ملک بنا سکیں. آج آپ نے ساری بات چیت سنی, یقیناً کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ نے ذہن نشین کی ہوں گی, اور میں امید کروں گی کہ آپ ان پہ عمل بھی کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رہیں, خوش رکھیں, خوش رہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے لیے. تب تک خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.